بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترک صدر رجب طیب اردوان گزشتہ دنوں جب پاکستان آئے تھے اور 14 فروری کو انہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا تھا۔ بہت ہی ولولہ انگیز خطاب تھا، بہت زبردست۔ لیکن اس خطاب میں انہوں نے طرابلس کے شہیدوں کے حوالے سے علامہ محمد اقبال کی نظم کا حوالہ دیا تھا اور اس نظم کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا۔ تو ہماری خواہش ہے کہ اقبال کی طرف یہ ایک بہانہ قرار دے کہ ہم ذرا کلام اقبال کو کھولیں اور دیکھیں کہ طرابلس کے شہداء کے نام سے اس نظم کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ترک صدر کو مناسب لگا کہ وہ اس نظم کا حوالہ دیں اپنی تقریر میں۔ آپ جانتے ہیں طرابلس جس کو آج کل ٹریپولی بھی کہا جاتا ہے، لیبیا کا مشہور شہر اور دارالحکومت، خلافت عثمانیہ کے آخری سالوں میں جب اٹلی پر مسولینی کی حکومت تھی اور اٹلی نے لیبیا پہ یلغار کیا ہوا تھا اور طرابلس کی سقوط کا خطرہ تھا، تو خلافت عثمانیہ کے جو لوگ تھے یا جو ترک لوگ تھے، انہوں نے مصری اور عرب اور دیگر اقوام کے مسلمانوں سے مل کر طرابلس کے دفاع کے لیے جو قربانیاں دی تھی، علامہ اقبال نے اس کے بارے میں ایک اور نظم بھی فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے لکھا ہے، جس کا ایک شعر ہے کہ فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیرے مشت خاک کا معصوم ہے۔ تو ایک نظم وہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ کے نام سے، ضرور پڑھیے اور اس کی ذرا پس منظر بھی جاننے کی کوشش کیجیے کہ یہ ہماری تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس کو پڑھتے وقت ہمیں اپنی نادانیوں کا بھی پتہ چلتا ہے اور ہمیں اپنی طاقت کا بھی اور ان قربانیوں کا بھی جو ہمارے اسلاف نے دی ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ساجد حمید صاحب کی خواہش ہے کہ میں طرابلس کے شہداء سے متعلق جس نظم کا تذکرہ طیب اردوان نے کیا ہے وہ نظم میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ علامہ اقبال نے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا ہے جس میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ایک کہانی کی صورت میں اس نظم میں انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب میں دنیا کے ہنگاموں سے تنگ آ کر جب میں نے رخت سفر باندھا، یعنی نیند کی وادی میں گیا، اور یہ زمانہ، یہ دنیا جس کے شام و سحر کی قید میں پوری زندگی میں نے بسر کی اور پھر بھی اس کے ساتھ مجھے محبت نہیں ہو سکی، تو فرشتے بزم رسالت میں مجھ کو لے گئے اور وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے گفتگو کی اور کہا کہ اے باغ حجاب کے بلبل، انہوں نے یعنی ایک خطاب دیا ہے ہمارے علامہ اقبال کو۔ اور یہ باقی نظم میرے خیال میں اتنی مشکل نہیں ہے کہ اس کی مجھے کوئی لفظی تشریح کی ضرورت ہو، تو بہتر ہے کہ میں آپ کو نظم سناتا ہوں۔ اگر کوئی بھی مشکل ہو تو یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، تو اس میں آپ کو اس کا یعنی اردو کلام کا انگریزی ترجمہ اور فارسی کلام کا اردو اور انگریزی دونوں ترجمے آپ کو ملتے ہیں۔ اس سے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ بانگ درا حصہ سوم میں یہ نظم ہے حضور رسالت مآب میں، اس نام سے۔ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگام زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہن عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آئے رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواں سے گداز، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز، یعنی جو تیرا دل ہے یہ جام ولایت سے، یعنی اللہ کا ولی ہونے کا جو مزہ ہے نا، اس مزے سے تمہارا دل لبریز ہے، اور جو تم اپنی جگہ پہ کھڑے ہو زمانے کے مقابلے میں، تو یہ طاقت تم کو ان سجدوں سے ملی ہے جو بارگاہ الہی میں تم سجدے کرتے ہو، یعنی جو جھکنا ہے یہ بندے کو کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ دیکھ فلسفہ دیکھیں، ہمیشہ سرخوش جام ولا ہے دل تیرا، فتادگی ہے تیری غیرت سجود و نیاز،
اڑا جو پستی دنیا سے تو سوئے گردوں، دنیا کی یہ نچلے سطح سے جب تو آسمان کی طرف اڑا، سکھائی تجھ کو ملائک نے رفعت پرواز، اور یہ پرواز کی بلندی جو تمہیں آئی ہے، جس میں تم آسمانوں تک پہنچتے ہو اور الہیات اور روحانیات پر گفتگو ہے، تو یہ پرواز ملائک نے آپ کو سکھائی ہے۔ نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ علامہ اقبال جواب دیتے ہیں، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، حضور زمانے میں کوئی خوشی باقی نہیں ہے، اور جس کی تلاش ہے وہ زندگی نہیں مل رہی۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علامہ اقبال نے دنیا کی رنگ و بو کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اب خوشی اور آسودگی نہیں مل رہی، لیکن اس کے باوجود میں ایک ایسی چیز لے کے آیا ہوں کہ وہ چیز جنت جیسی فراوانی والی جگہ پہ بھی پر بھی نہیں ملتی، اور وہ کیا ہے؟ طرابلس کے شہداء کا لہو۔ کیونکہ طرابلس میں عرب، مصری، ترک یعنی عرب اور عجم نے اپنا خون بہایا ایک شہر اسلام کی دفاع میں، اور یہ جذبہ، یہ محبت اور اس کے لیے بہنے والے خون سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز مقدس نہیں۔ باقی اس کی تاریخ آپ خود پڑھ لیں، اور یہ نظم بھی بانگ درا میں ضرور پڑھ لیں، آپ کو مزہ آئے گا۔